دوستوں، آپ کی زندگی میں بہت سے طوفان ہوں گے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے طوفانوں میں کون آپ کی تسلی اور اطمینان بن سکتا ہے؟ جانیے پاسٹر ابھیشیک محبوب کے ساتھ کہ مسیح ہمارے طوفانوں میں کیسے ہمیں تقویت دیتا ہے۔ یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے کہ قدرتی آفات یعنی آندھیاں، طوفان اور زلزلے انسان کی کوشش سے رک نہیں سکتے۔ انہیں کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بھی روکا نہیں جا سکتا۔ میرا نام ابھیشیک محبوب ہے اور میں آج خداوند کے کلام میں سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع مسیح فطرت کے قوانین پر اختیار رکھتا ہے اور وہ اپنے اس اختیار کے ساتھ طوفانوں کو تھماتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ہم مقدس مرقس کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے 4 باب کی 35ویں آیت سے مطالعہ کریں تو یہاں پر ہمیں ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ نظر آتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت معجزہ ہے جس میں یسوع مسیح نے اپنی قدرت اور اختیار کے ساتھ آندھی اور طوفان کو تھمایا۔ یہ معجزہ یہ ثابت کرتا ہے کہ قوانین فطرت یسوع مسیح کے تابع ہیں۔ یسوع مسیح فطرت کے قوانین کے تابع نہیں، اور اس کا پس منظر بہت خوبصورت ہے۔ یہ معجزہ تب وقوع پذیر ہوا جب یسوع مسیح جھیل کے کنارے تعلیم دے رہے تھے، اور تعلیم دیتے دیتے شام ہو گئی تو مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، آؤ پار چلیں۔ وہ انہیں جھیل کے پار لے کر جانا چاہ رہا تھا، اور شاگرد اس کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے، اور جب وہ جھیل کے پار جا رہے تھے تو آندھی آ گئی، تیز ہوا چل پڑی اور لہریں معجزن ہونے لگیں، لہریں اٹھنے لگیں تاکہ انہیں پار جانے سے روک رکھیں، اور لہریں اتنی تیز ہو گئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی۔ شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ جا رہے تھے اور ایک بڑی مصیبت میں پڑ گئے۔ مسیح ان کے ساتھ تھا اور وہ مصیبت میں پھنس گئے۔ یہاں سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں طوفان آتے ہیں، ہماری زندگی میں آندھیاں آتی ہیں، ہماری زندگی میں مصیبتوں کے طوفان آتے ہیں، ہم پر مصیبتوں کے، پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور کلام مقدس اس بات کی بڑی خوبصورتی سے وضاحت کرتا ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں جب بنی اسرائیل خدا کی رہنمائی میں ملک مصر سے نکلے تو خدا کی رہنمائی میں چل رہے تھے، خداوند کا فرشتہ ان کے ساتھ ساتھ تھا، مگر شیطان نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے انہیں واپس مصر کی غلامی میں لے جائے۔ کبھی وہ مصر سے فوج بھیج دیتا تھا، کبھی کچھ کر دیتا تھا، کبھی کچھ کر دیتا تھا۔ اسی طرح جب ہم مسیح کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو ابلیس پورا زور لگاتا ہے کہ ہمیں روکے، ہمارا ایمان کمزور ہو جائے، ہمارا ایمان متزلزل اور ڈاواڈول ہو جائے اور ہم مسیح کو چھوڑ کر دوبارہ ابلیس کی غلامی میں چلے جائیں۔ اور بعض اوقات ان مصیبتوں کی جو لہریں ہیں اتنی تیز ہو جاتی ہیں، یہ مصیبتیں اتنی شدید ہو جاتی ہیں کہ ہماری زندگی مصیبتوں سے بھری پڑی نظر آتی ہے۔ جس طرح کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اسی طرح بعض اوقات ہماری زندگی بھی مصیبتوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ مگر ان مصیبتوں میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ جس طرح شاگرد ایک بڑی مصیبت میں پھنسے، انہوں نے ابھی تک ایک کام نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے وہ طوفان سے پریشان ہوئے جا رہے تھے۔ یسوع مسیح ان کے ساتھ ضرور تھا، مگر پیچھے کی طرف گدی پر سر رکھ کر سو رہا تھا۔ یسوع مسیح طوفان میں سو رہا تھا۔ یہ تعجب کی بات ہے، آندھی اور طوفان میں کشتی ہو اور کوئی سو رہا ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ یسوع مسیح نے دانستاً یہ کیا تاکہ اپنے شاگردوں کو کچھ سکھا سکے۔
اور जब तक शागिर्दों ने मसीह को पुकारा नहीं, तब तक तूफान थमा भी नहीं। जैसे ही शागिर्दों ने यीशु मसीह को पुकारा कि क्या तुझे हमारी फिक्र नहीं, हम हलाक हुए जाते हैं, वैसे ही मसीह ने उठकर तूफान को हुक्म दिया, हवा और पानी को डांटा और कहा, साकित हो, थम जा, और बड़ा अमन हो गया। शागिर्द हैरान और परेशान हो गए कि ये कौन है जो पानी और हवा पर भी इख्तियार रखता है? ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं? शागिर्द ताज्जुब का शिकार हो गए। मेरे अजीजों, बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में मुसीबतों के जो तूफ़ान आ रहे होते हैं, वो तब तक टलते नहीं, वो तब तक थमते नहीं जब तक हम यीशु मसीह को नहीं पुकारते। हमें अपने इन तूफ़ानों में यीशु मसीह को पुकारना है, इन मुसीबतों में, इन परेशानियों में यीशु मसीह को पुकारना है, ताकि वो हमारी उन मुसीबतों को ख़त्म करे। वो इख्तियार रखता है, बा इख्तियार है, कहता है आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। हमें इन मुसीबतों में डरना नहीं, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, अपने ईमान को मुतज़लज़ल नहीं होने देना। और यीशु मसीह ने ये शिकवा किया जब तूफ़ान को थमाया। उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या अब तक ईमान नहीं रखते? हमें अपने ईमान को मुतज़लज़ल नहीं होने देना। जब यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और हमें मालूम है कि यीशु मसीह हमारे साथ है, वो कहता है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब वो हमारे साथ है तो हमें सिर्फ उसे पुकारना है, हमें घबराना नहीं। वो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान के 14वें बाब की पहली आयत में कहता है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। और आगे वो ये भी कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मुझसे चाहोगे मैं वही करूँगा। हमें यीशु मसीह को पुकारना है। और जिस तरह ये शागिर्द कश्ती में बैठकर पार जा रहे थे और इस तूफान ने उन्हें रोक लिया कि पार ना जा सकें, उसी तरह जब हम अपनी इस ज़मीनी ज़िंदगी से हमेशा की ज़िंदगी में जाते हैं, पार जाते हैं, तो इब्लीस हमें रोकता है मुसीबतों के ज़रिए, परेशानियों के ज़रिए और बहुत से ज़रियों से हमें रोकता है कि हम पार ना जा सकें, कहीं हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल ना हो जाएं। हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है और इन मुसीबतों में खुदावंद पर तवक्कुल रखना है, मसीह पर ईमान रखना है और उसे पुकारना है ताकि वो हमारी मुसीबतों को दूर करे। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।